ایک ایسا ملک جو صفحہ ہستی پہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اسرائیل، جس نے غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، جو روز اول سے پاکستان کو نہیں مانتا، جو مسجد اقصی پہ قابض ہے، جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، اور جس کے ایما پہ ٹرمپ اور بنجامن نتنیاہو اور ان کی ہاتھ کی چھڑی، ان کا غلام نریندر مودی، یہ سارے ایک ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے ایران پہ الغار کی، میں پاکستانی قوم، ہماری اپوزیشن، ہماری حکومت، ہماری تمام سیاسی مذہبی جماعتیں، جس طرح انہوں نے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھے اور سنی شیعہ ڈیوائیڈ سے اٹھ کے بطور مسلمان ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایرانی حکومت اور ایرانی قوم نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس امت کی سرداری کے لیے، اس امت کی لیڈرشپ کے لیے، لیکن اس کے لیے اس قوم کو کچھ معاملات پہ اپنی سیاسی اختلافات سے ذرا تھوڑا سا اوپر اٹھ کے سوچنا ہوگا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، ایرانی قوم، ان کے لیڈر شہید علی خامنائی، ان کے تمام مجاہدین، ان کی بچیاں، ان کی خواتین، ان سب نے ثابت کیا کہ ایرانی قوم حسینی ہے۔ اور جس طرح پاکستانی قوم اور یہ پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی، اور اس پارلیمنٹ نے آج کی حکومت کو اور قوم کو اس پارلیمنٹ سے ایک راستہ ملا کہ جب ایران پہ حملہ ہوا تھا، یہاں سے کوئی نون پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی نہیں بولی تھی، یہاں سے پاکستانی بولے تھے، ہم نے ایران کی سپورٹ کی تھی، یہاں سے ہماری اپوزیشن کی جماعتیں، فضل الرحمان صاحب، تحریک انصاف، اچھکزئی صاحب، جتنی ہماری جماعتیں اور گورنمنٹ بینچز سے ہم تو باقاعدہ ایرانی سفارت خانے گئے، اور نہ صرف ابھی گئے بلکہ پچھلے سال بھی جب اسکیلیشن ہوئی تھی اور جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا آپ کا یہ چھوٹا بھائی، میں وہیں ایرانی سفارت خانے میں، اور وہاں میں نے ان کو کہا تھا، میرے الفاظ یہ تھے کہ میں بطور تحریک انصاف کے ایم این اے کے طور پہ نہیں، اپنی پارلیمنٹ کے ایک نمائندے کے طور پہ آیا ہوں، یا ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ اگر میرا لیڈر عمران خان خود باہر ہوتے، وہ خود یہاں پہ آتے، آپ سے ملتے، تو میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم ایران کے ساتھ ہیں، وہاں ہم پاکستانیوں کے دل اپنے بڑے بھائی اور خادم حرمین شریفین، سعودی عرب جو ہمارا بڑا بھائی ہے، جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، ہم ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک ایسا تعلق ہے جو ہماری ایک خون کا رشتہ ہے، جو ہمارا ایک روح کا رشتہ ہے۔ تو ہم نے جہاں ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہاں حرمین شریفین کی حفاظت بھی ہم پہ فرض ہے۔ ہم نے کردار ادا کرنا ہے کہ ہم امت مسلمہ میں جوڑ کا باعث بنیں، ہم توڑ کا باعث نہ بنیں، اور ہم کوشش کریں کہ ایران اور جی سی سی کنٹریز، بالخصوص ایران اور متحدہ عرب امارات، ایران اور سعودی عرب، ایران اور قطر، ان ممالک کے بیچ میں ہم ایک بڑے بھائی کا کردار ادا کریں۔ تو یہاں میں حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سیاسی اختلاف ملک کے اندر ہے، ہمارا سیاسی اختلاف الیکشن کے ایشوز پہ ہے، خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی وائف جیل میں ہیں، ان کے ہیلتھ ایشوز ہیں، آپ ان کو اسپتال تک نہیں جانے دیا، وہ ہمارے گھر کے ایشوز ہیں۔ لیکن اب پاکستان کی بات ہے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، جس طرح عمران خان ہمیشہ کھڑے ہوئے، پاکستان کے لیے اگر آپ کو ہماری ضرورت ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن آپ کو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج جتنی اس ملک میں ایک سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے، شاید ماضی میں کبھی نہ تھی۔ یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے، آنریبل اسپیکر صاحب آخری 1 منٹ میں بات کروں گا، اگر ہمارے بچے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں پیچھے اسٹوڈنٹس، پاکستان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ 27 رمضان المبارک کو جب یہ ملک بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا تھا، اور یہ ایک انٹرنیشنل لائف میگزین میں ان کا انٹرویو چھپ چکا ہے، جس میں قائد اعظم نے کہا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ مسٹر جناح، ہاؤ ڈو یو پرسیو پاکستان، آپ پاکستان کو کس طرح دیکھتے ہیں، آپ پاکستان کا مستقبل امت مسلمہ میں کس طرح دیکھتے ہیں؟
तो कायद आजम ने वो बात की स्पीकर साहब जो सालों बाद फैसलाबाद के एक सूफी बुजुर्ग ने भी वही बात की, बरकत अली साहब ने। कायद आजम ने फरमाया कि आई परसीव पाकिस्तान टू बिकम द पिवट ऑफ द वर्ल्ड, कि जिस पे दुनिया जो बुनियाद बनेगी दुनिया की, जो दुनिया का लोहा बनेगा। और सूफी साहब ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना के फैसले होंगे। अल्लाह करे वो वक्त हमारी नजरों के सामने आए। लेकिन आज जरूरत इस अमर की है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अपना एक सियासी रोल अदा करें। आज हमसे बात की गई, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से बात आई कि आप अपने एहतजाज को मौखर करें। मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आप इमरान खान साहब को एंगेज कीजिए और एक इत्तेफाक राय की सूरत हाल बनाइए, उनको बाहर लेके आइए। जब इस मुल्क में इत्तेफाक राय होगा, सियासी इत्तेफाक राय होगी, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं, इशूज पे मुखालफत होगी। आप खान साहब को लेके आए, तमाम सियासी जमातों को आप एंगेज करें। यकीन करें जितने आप पाकिस्तानी हैं वहां इतने इस तरफ भी पाकिस्तानी बैठे हैं। और पाकिस्तान का जिस तरह मैंने कहा कि अल्लाह ने ये तारीखी रोल लिखा, जो कायद का विजन था, भुट्टो साहब के दौर में यहाँ उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हुई, यहाँ कज़ाफी साहब आए, यहाँ शहीद शाह फैसल साहब आए, यहाँ यासिर अरफात साहब आए। उसके बाद बहुत सालों बाद एक और मर्द होर इमरान खान की हुकूमत में 2 बार उम्मत मुस्लिमा यहाँ हमने इकट्ठी करके दी। स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपसे मुखातिब हूं। आप यहाँ अपोजिशन बेंचेस पर बैठते थे, मैं वहां हुकूमती बेंचेस पर बैठता था, और यहाँ इमरान खान वजीर आजम और उम्मत मुस्लिमा की तमाम क़यादत यहाँ मौजूद थी। तो आज उसी के तसलसल में पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है। मैं आखिर में फिर ये कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेफाक व इत्तेहाद के लिए, और ईरान और जालिम को जालिम कहना है, अमेरिका और इसराइल, इनके बीच में सीज फायर के लिए आपको अपोजिशन से जो ताउन चाहिए हम देंगे। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है स्पीकर साहब, हुकूमत का फर्ज बनता है कि इस मुल्क के साबिक वजीर आजम को और आप बाकी सियासी असीरान को, ये मेरे लेफ्ट साइड पे मेरा छोटा भाई बैठा है, इनके वालिद फॉर्मर मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को, जैन के वालिद साहब, इन सबको एंगेज करें। ये सारे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जब हम यहाँ सियासी क़यादत, जेन्युइन सियासी क़यादत यहाँ बैठेगी, यहाँ इमरान खान बैठे हों, वहाँ मियाँ नवाज शरीफ बैठे हों, वहाँ जरदारी साहब आए या बिलावल साहब आए बैठे हों, फिर जब यहाँ से बात होगी वो तगड़ी बात होगी। तो आखिर में इस बात के साथ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खातिर, इस्लाम की खातिर, न इमरान खान एक कदम पीछे हटा है, न अली मोहम्मद पीछे हटेगा, न ये मेरे सारे साथी पीछे हटेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो, इत्तेहाद हो, तो फिर यह नहीं हो सकता कि एक इमरान खान को दीवार में चुनवा के आप तवक्को करें कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करें। हम फिर भी करेंगे, हमने किया, पाक भारत जंग में किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इकट्ठे हों, पाकिस्तान की खातिर और दुनिया को मैसेज दें कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान ईरान के लिए वो किरदार अदा करेगा जो एक बड़ा भाई एक छोटे भाई के लिए अदा करता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।